عورتوں میں بڑھتی ہوئی بریسٹ کینسر کی شرح ایک نہایت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو جگہ جگہ ہم بھی سیشنز کے تھرو اویئرنیس کے پروگرامز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر اویئرنیس ہے۔ پہلی چیز میں ایک بات کہوں گی کہ اس بارے میں بات کرنا کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ میری یہ گزارش جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو عورتوں سے بھی ہوگی اور مرد حضرات سے بھی ہوگی، چاہے وہ شوہر ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، کہ اپنی بیویوں کی، بہنوں کی، والدہ کی اس چیز کو سننا، ایڈریس کرنا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک نارمل باڈی پارٹ ہے سارے جسم کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور ہر جسم کے حصے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ علاج کرنے کے سب سے پہلی چیز ہے ارلی ڈائگنوسس۔ جتنا جلد سے جلد اس چیز کا پتہ چلے گا ہم اسے پریونٹ کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ڈائگنوسس، ارلی ڈائگنوسس از دا کی۔ بریسٹ کینسر کی عورتوں میں بڑھتی ہوئی شرح کے بہت سارے وجوہات ہیں، جن میں ایک وجہ سمپل سی جین ہے کہ جینز کے اندر کوئی بھی خرابی کسی بھی ٹائم آ جائے، جس کا کچھ اسپیسیفک کاز بھی نہیں ہے اپارٹ فرام کسی ہارمونل ڈس بیلنس یا ہارمونل پرابلم کے علاوہ، تو یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلی امپورٹنٹ چیز جو ہم سارے سیشنز کے اندر خواتین کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے بریسٹ کا ایگزامینیشن کرنا سیکھیں۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، اس کو پنک ٹوبر بھی کہا جاتا ہے، اسپیشل بریسٹ کینسر اویئرنیس کا مہینہ ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ یہ سیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ، اب تو ہمارے پاس یوٹیوب، آن لائن پلیٹ فارمز اتنے ہر جگہ پہ ویڈیوز اور چیزیں موجود ہیں کہ ایک فیمیل کو اپنا ہر منتھلی بریسٹ ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے۔ اس ایگزامینیشن کا مطلب یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کیسے شروع ہوتا ہے۔ بریسٹ کینسر کسی بھی ایک چھوٹی سی گٹھلی آپ کو بریسٹ میں محسوس ہو سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں بھی آپ کو کوئی زخم محسوس ہو سکتا ہے بریسٹ کے اوپر۔ نمبر 3، آپ کو بریسٹ کی اسکن کے اوپر ریڈنس محسوس ہو سکتی ہے، زخم محسوس ہو سکتا ہے، کوئی بھی نارمل سے ہٹ کے چینجز محسوس ہو سکتی ہے۔ ان سب 4-5 علامات میں آپ کو ڈاکٹر کو رجوع کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر چیز کینسر ہو، لیکن اگر کوئی بھی چیز نارمل سے الگ نظر آ رہی ہے آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ سمپل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اسکن انفیکشن ہو سکتا ہے، بریسٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے، یا رسولی ہو سکتی ہے، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ کینسر ہو، یا پھر ایک چھوٹی سی رسولی بڑا سا کینسر بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک کہ چیز کا سائز چھوٹا ہے، کسی بھی بیماری کا اگر آپ انیشلی اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں، اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کم ٹائم میں، کم اخراجات میں، اور کم نقصان کیے بغیر۔ کیونکہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جو بندہ دوائی کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان سارے ٹریٹمنٹ دوائی ہے، ایک چیز ہونے کے بعد اس کی دوائی ہے۔ دوائی جب لیتے ہیں تو ہر دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بریسٹ کینسر کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ بریسٹ کینسر کی جب سائز بڑی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر کینسر کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی اور سرجری اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ ایون سرجری کے بعد بھی جب ریڈیو تھراپی کی جاتی ہے، وہ دوائیاں خاص طور پہ ایک سائیڈ ایفیکٹ دیتی ہیں، جو کہ ہوتا ہے وامٹنگ آنا، اور دوسرا یعنی الٹی کا آنا، الٹی متلی، اور دوسرا منہ کے اندر ہمارے جتنے بھی تھوک بننے کے سیلز ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ کے اندر تھوک بننا، سلائیوا بننا کم ہو جاتا ہے۔ سلائیوا ہماری وہ نیچرل چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا منہ گیلا رہتا ہے، ہم کھانا سوالو کر سکتے ہیں، ہماری اسپیچ کے اندر ہیلپ کرتا ہے، اور سلائیوا کے اندر موجود ڈفرینٹ بیکٹیریاز اور ڈفرینٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے ڈیفنس میکینزم نے، یعنی ہماری بیماریوں سے فائٹ کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ پلس منہ کے اندر خالی تھوک نہیں ہے، زبان بھی ہے اور دانت بھی ہیں۔ جب یہ سلائیوا کم ہوتا ہے، دانتوں کے اندر کیڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آلریڈی پیشنٹ جس کے ساتھ یہ سارے پرابلم ہیں وہ اپنا میجر کنسرن دانتوں کو نہیں دے پاتا،
کیونکہ وہ اپنے بڑی بیماری یعنی کہ کینسر کے اندر بزی ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی کینسر کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں جب بھی سلائیوا کی کمی ہوتی ہے ان کو ڈفرینٹ طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو پانی بہت گھونٹ میں لینا ہے. ان کے منہ میں سب سے پہلے اورل السرز ہو جاتے ہیں, چھالے بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پیشنٹ اپنے کینسر کے بعد یہ چھالے اور کم سلائیوا کی وجہ سے پریشان رہتا ہے. تو چھالوں کی ان کی الگ دوائیاں آتی ہیں, ایسے سولوشنز ماؤتھ واشز آتے ہیں جو ان کو پرسکرائب کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے اثر کیا پڑتا ہے. ایک بندے کے منہ میں چھالے ہوں گے, ایک انسان کے منہ کے اندر سلائیوا نہیں بنے گا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا, جس کو پہلے ہی متلی اور الٹی ہو رہی ہے تو وہ سب سے پہلی چیز کیا کرے گا, اپنا کھانا پینا بند کر دے گا. جب اس کی نیوٹریشن خراب ہوگی تو وہ اپنی بیماری سے لڑ نہیں سکتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ سکسیسفل نہیں ہوگا, کیونکہ ٹریٹمنٹ برداشت کرنے کے لیے بھی جان چاہیے اور وہ صرف اور صرف غذا سے آ سکتی ہے. وہ چیز ڈرپوں سے یا کسی اور چیز سے نہیں آ سکتی, یا ملٹی وائٹامن سے, کسی بھی چیز سے نہیں آئے گی جو چیز غذا سے مل سکتی ہے. اس لیے ہم یہ ساری پروسیس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی نیوٹریشنز نہ بند ہو. اگر اس نے غذا کھانا پینا بند کر دیا اس کی باڈی اور کمزور ہو جائے گی, نہ وہ ٹریٹمنٹ برداشت کر سکے گا اور نہ ہی وہ اپنی بیماری برداشت کر سکے گا. اس لیے میری اس منتھ میں, اکتوبر کے منتھ میں اسپیشل یہ میسج ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہر خواتین کے لیے کہ کائنڈلی اپنا بریسٹ کا ایگزامینیشن کرنا سیکھیں اور اس چیز کو ضرور اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں اگر آپ کو کوئی بھی چینجز محسوس ہوتی ہے.